بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہے، سبع ثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا، اسے اپنے دل میں پڑھو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تمجید کی، بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے، میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔